Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will carry on unit number 1 and page number 3, paragraph number 2. Please open your books and look at your page. Let's start the lesson. After conquest of Makkah, Makkah فتح کرنے کے بعد, conquest فتح, مکہ فتح کرنے کے بعد, when everybody gathered, جب ہر ایک اکٹھا ہو گیا, gathered mean اکٹھا ہونا, جمع ہونا, ان خانہ کعبہ میں, جب مکہ فتح کرنے کے بعد ہر ایک خانہ کعبہ میں اکٹھا ہو گیا, the holy prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم asked the people of قریش, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے پوچھا, what do you expect mean امید رکھنا, توقع رکھنا, what do you expect at my hands, کہ آپ میرے ہاتھوں کس بات کی توقع رکھتے ہیں, آپ کو مجھ سے کیا امید ہے. they all, وہ سب, shouted in one voice, ایک آواز میں چلا اٹھے, پکار اٹھے, kindness and pity, kindness mean مہربانی, pity mean رحم. they all shouted in one voice, kindness and pity, تو وہ سب ایک آواز میں پکار اٹھے کہ مہربانی اور ہمدردی. gracious brother, مہربان بھائی, gracious nephew, مہربان بھتیجے. they were not disappointed, اور وہ مایوس نہیں تھے. disappointed mean مایوس ہونا, ہوپ لیس ہو جانا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, مکہ فتح کرنے کے بعد جب سب کو خانہ کعبہ میں اکٹھا کر لیا, تو پوچھا کہ اے قریش کے لوگوں, تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو, کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. تو ان سب نے ایک آواز میں چلا کے کہا کہ ہم آپ سے مہربانی اور رحم کی امید رکھتے ہیں, جیسا کہ آپ مہربان بھائی اور مہربان بھتیجے ہیں. اور وہ ان سے مایوس نہیں تھے. یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا تھا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مکہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے فالوورز کو, ان کے فیملی ممبرز کو مکہ سے باہر نکال دیا تھا, اور کافی لمبے عرصے تک وہ مصیبت اور پریشانی اور دکھوں بھری زندگی انہوں نے گزاری, اور تقریباً 3 سال کا عرصہ انہوں نے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں گزارا تھا. تو اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہماری اتنی برے رویے کے باوجود ہم آپ سے مہربانی اور رحم دلی کی ہی توقع کرتے ہیں. they were not disappointed, اور وہ لوگ مایوس نہیں تھے, کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کبھی انہیں مایوس نہیں کرے گی اور ان پہ رحم دلی اور مہربانی کا ہی سلوک کرے گی. the holy prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said the same forgiving words, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی معافی کے الفاظ کہے, forgiving معافی والے, as prophet یوسف had said to his brother, جیسا کہ پیغمبر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. now pay attention towards the next sentence which is in inverted commas. have no fear this day, اس دن خوف نہ کرو. may Allah forgive you, اللہ تمہیں معاف کرے, اللہ تمہیں بخشے. and he is the most merciful, اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے, to those, ان لوگوں پہ, who show mercy, جو رحم کرتے ہیں. یہاں پہ آپ ہی کیپٹل دیکھ رہے ہیں, یہ جملے کے مڈ میں ہے اور کیپٹل ایچ کے ساتھ ہے. تو ہی وہ واحد پروناؤن ہے جو جملے کے مڈ میں ہو یا سٹارٹ میں ہو, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے, تو وہ کیپٹل ایچ کے ساتھ ہوگا. بہت سارے لوگ اسمال میں لکھ دیتے ہیں, جو کہ گرامیٹیکلی ایک مسٹیک ہے,
اور بہت سارے بچے ہی جملے کے مڈ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پروناؤن یوز کر لیتے ہیں رسپیکٹ کی وجہ سے، لیکن گرامیٹیکلی یہ بھی غلط ہے. ہی پروناؤن جملے کے اندر یا ہم پروناؤن جملے کے اندر یا ہز پروناؤن جملے کے اندر جب کیپٹل کے ساتھ آئے گا، اس کا پہلا الفابیٹ کیپٹل ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یوز ہوا ہے. نیکسٹ، دا ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایون forgave ابو سفیان اینڈ ہز وائف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور اس کی بیگم کو بھی معاف کر دیا. who were the worst enemies of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ اسلام، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے بدترین دشمن تھے. ہی پلاٹڈ، پلاٹ سے مراد ہے کہانی گھڑنا، کہانی بنانا، سازش بنانا، سازش تیار کرنا. ہی پلاٹڈ مینی ٹائمز اگینسٹ دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں تیار کیں. بٹ دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیور ڈڈ سو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. یعنی کہ جو عمل انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ بھی رحم دلی اور ہمدردی کا معاملہ کیا. یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے جتنا بھی سبق پڑھا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی، ہمدردی اور مہربانی کو ہی ڈسکس کیا گیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے ایک مثال ہیں، ایک نمونہ ہیں. تو انہوں نے یہ سارے مثالیں اور یہ ایگزامپلز اپنے اعمال کے ساتھ اور اپنی اخلاق حسنہ کی مدد سے ہمارے لیے سیٹ کیے ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں اس چیز کو لاگو کر سکیں.